जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद, जी आया नू आपको वेलकम करते हैं सितंबर के सेकंड वीक के अंदर। और डेट्स हैं इस हॉरोस्कोप की 8th ऑफ सितंबर से मैं इसे शुरू कर रही हूँ और हम इसे ख़त्म करेंगे 16th ऑफ सितंबर पे, हम इसे एंड करेंगे। और जो है दूसरा जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि 2 सितारों ने जगह बदली है इस वीक में। एक ने जगह बदली है जी 5th ऑफ सितंबर पिछले हफ्ते, जिसकी मैंने ट्रांसलेशन का कहा था कि मैं इस वीक में उसकी ट्रांसलेशन करूँगी कि उसमें क्या वार्निंग है मेरे 12 सितारों के लिए, जनरलाइज इन्फॉर्मेशन। दूसरा जो है एक सितारे ने इस हफ्ते में बदलेगा, वो है 10th ऑफ सितंबर। उसको भी हम देखेंगे कि 12 सितारों को कहाँ वो सितारा ब्लेसिंग दे रहा है। वो तो फॉर श्योर ब्लेसिंग दे के जाएगा अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला का यही तो जो है खूबसूरती है इस आसमानी काउंसिल की। कभी ज़िंदगी में नमक तेज़ हो जाता है, कभी मीठा बढ़ जाता है, कभी मीठा कम हो जाता है। तो यही ज़िंदगी के जो है ना मौसम है। और कभी भी ज़िंदगी कभी भी किसी जोन पे परफेक्ट नहीं जा रही होती है। जिनकी होती है तो उनको तो मैं कहती हूँ सजदे से उठना नहीं चाहिए कि जिनकी परफेक्ट जा रही होती है। हमने तो कभी वो मोमेंट ना एंजॉय किए ना देखे हैं। उसके बाद जो मुझे आप लोगों को हमेशा मैं कहती हूँ कि ये 12 सितारों की जर्नलाइज इन्फॉर्मेशन है, 12 सितारों की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं इंडिविजुअल डेस्टिनी को पढ़ने के लिए, जो कि मैं ज़िंदगी में कहती हूँ एक बार भी बहुत है, उसको आप समझ लीजिए कि जब आप माँ के पेट से आए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या लैकिंग्स हैं, कहाँ से बचना है, कहाँ खुल के खेलना है। उसके लिए अगर आप मुझसे कभी राब्ता या किसी से भी राब्ता करना चाहे, मैं तो अपनी बात ही करूँगी अपने लाउंज में, तो ये वो नंबर है। इसका एक भी डिजिट दाएं से बाएं मत कीजिएगा। कसम से ये लफ्ज़ बोल बोल के जब से आप और मेरा ताल्लुक़ शुरू हुआ है, क्योंकि अगर एक भी डिजिट आपने दाएं से बाएं किया तो बस फिर मैं आपको गारंटी नहीं कर सकती कि आपके साथ अल्लाह ना करे क्या हो सकता है, क्योंकि मॉन्स्टर्स बैठे हुए हैं हड़प करने के लिए। मैं किसी मीडियम पे लोगों से चैट नहीं करती हूँ, मैं हर बार ये कहती हूँ। ना मैं किसी टिकटॉक पे मौजूद हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कौन प्रमोट कर रहा है, कौन मेरे बिहाफ पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो मैं आप लोगों से कहूँगी खुद ही आप लोगों ने बच के चलना है, यही इसी में आपकी बचत है। वरना जो है वो कोई आपका नुकसान ना कर दे जो है। क्योंकि ये वो नंबर है जिस पे आपकी इंफॉर्मेशन सेफ़ है। इंडिविजुअल डेस्टिनी के लिए दरकार क्या होता है, एग्जैक्ट आपके पास तारीख़ पैदाइश होनी चाहिए और अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल जाए आपके टाइम ऑफ बॉर्न का। और मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह पाक ने 4 महदूद से अलूम दिए हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड कार्ड्स। टैरो कार्ड्स नहीं है, ये एक ईरानी इल्म है जिसको जब आप मिलते हो तो इसको एक्सपीरियंस करते हैं आप मेरे साथ जो है। बाकी जो है विजिटिंग अपॉइंटमेंट है या टेलीफोनिक है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी। देर सवेर ज़रूर हो जाएगी लेकिन आप महफूज हाथों में हैं, ये मैं आपको यहाँ पे गारंटी कर सकती हूँ। बाकी ये कभी मैंने दावा नहीं किया, ना मैं आपकी किस्मत को फॉरवर्ड कर सकती हूँ, ना मैं इसको रिवाइंड कर सकती हूँ। ये दावा ही हमें शिर्क के ज़ुमरे में लेके जाता है। अगर मैं इल्म की बात कर रही हूँ और इल्म की बात करते हुए अपनी पेश गोई की दलील मैं आपको दे सकती हूँ कि इसकी क्या दलील है, क्या लॉजिक है, तो समझे मैं इल्म की बात करने वाला बंदा हूँ। इल्हाम होना, वही होना, ये रब के पैगंबरों की सिफ़ात हैं, ये मुझ जैसे गुनहगारों को बिल्कुल नहीं होती। मैं साइंस की बात करने वाली औरत हूँ, इल्म की बात करने वाली औरत। इस वजह से जब मुझे ज़िंदगी में पहला इंटरव्यू भी मैंने दिया था और वो भी बड़े चैनल को, जियो के दुबई से एक प्रोग्राम मॉर्निंग शो जो आता था, तब मैंने ये लाइन बोली थी कि मैं आपकी किस्मत को बिल्कुल नहीं बदल सकती, ना ये इख्तियार है मुझे। मेरे पास सिर्फ इतनी सी एक स्किल है कि मैं आपको इससे डील करना सिखा सकती हूँ, यानी मैं आपको ये सिखा सकती हूँ कि हाउ टू डील विद इट। तो मेरा एक रोल जो है आपके साथ एस्ट्रोलॉजर का तो है, एक काउंसलर का रोल भी मेरा आपके लिए बन जाता है। वो एक पूरा एक काउंसलिंग सेशन आप लोगों के लिए हो जाता है। ये वो लोग जानते हैं जो मुझसे बात कर चुके हैं या मुझसे मिल भी चुके हैं बिलमुशाफा जो है।
تو پلیز کسی کے ہاتھوں بیوقوف مت بنیے، اس چھوٹی سی دنیا کے لیے اپنا ایمان خراب مت کیجیے. یہ علم اتنا ہی ہے، although کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں یہ اس کی دی ہوئی عزت ہے کہ 99% پیش گوئیوں کا ریکارڈ اللہ نے بنایا پچھلے پورے 4 سال میں پولیٹیکل پیش گوئیوں کا. اس کے باوجود آج بھی میں یہی کہوں گی کہ یہ 70 to 75% یہ علم گائیڈ لائن ہے، اتنی ہی گائیڈ لائن جتنی محکمہ موسمیات کر سکتا ہے. کبھی بارش آگے پیچھے بھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، اور یا جتنا گوگل میپ آپ کی رہنمائی کرتی ہے. گوگل میپ یہ تو بتا سکتی ہے کہ یہ جو ریڈ پٹی ہے یہ یہاں پہ ٹریفک آپ کا جیم ہے. ٹریفک جیم ہونے کی نوعیت وہ نہیں بتا سکتی اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی کہ ٹریفک کیوں جیم ہے، کس ریزن سے جیم ہے، کیا وجہ ہے. تو جو ہے یہ سب چیزیں جو ہیں پلیز اس کو ایک علم کی طرح لیجئے، تاکہ کوئی بھی نہ آپ اللہ کے آگے کل کو شرمسار ہوں گے، گنہگار ہوں گے، اور نہ میرے جیسا بندہ جس کی یہ روزی روٹی ہے نہ وہ اس گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کرے. اس چھوٹی سی دنیا کے لیے شکر ہے میرے اندر ایسے دنیاوی لالچ رب نے ڈالے ہی نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی خواہشیں جو اللہ پاک پوری کر دیتے ہیں. مونولوگ ہو گیا آج پھر لمبا، آپ سے باتیں کرنے جب لگتی ہوں پھر پتہ ہی نہیں چلتا، جب ہاروسکوپ سناتی ہوں تو لگ پتہ جاتا ہے. تو خیر یہ تھا جی آج کا چھوٹا سا مونولوگ، اور جو ہے اب چلتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے، ملتے ہیں اپنے 12 ستاروں سے. ساتھ میرے جڑے رہیے گا جب تک زون سی نہ ختم ہو جائے، اور پلیز سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے آپ. یہ تو چھوٹی سی فرمائش ہے. ہیلدی کرٹیسزم سر آنکھوں پہ ہے. فیڈ بیک آپ لوگوں کا میرے لیے لرننگ بھی ہے، کیونکہ میں جتنی محنت کرتی ہوں فیڈ بیک دیا کیجئے کہ میں تاریخوں کا جو ذکر کرتی ہوں گزشتہ سے پیوستہ کیا وہ اثر دے رہی ہیں، کیا ان کے دوران کام ہوا نہیں ہوا. یہ میرے لیے بھی لرننگ ہے. تو جی چلتے ہیں اب اپنے 12 ستاروں کی طرف. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں زون 1 کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور زون 1 کا پہلا ستارہ ایریز یعنی کہ برج حمل سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں. اور سب سے پہلے ایریز تاریخوں کو نوٹ کر لیجئے. 8 سپٹمبر سے ہم اسے شروع کریں گے اور ختم کریں گے اسے 9 سپٹمبر پہ. اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اگر آپ کا نام انگلش میں اے سے، آئی سے، یو، ای، ایل، وائی سے اگر آپ کے نام شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن، اپنے لیے مدد آپ بالکل لے سکتے ہیں. جی شروع کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. اس ہفتے میں 2 میجر تبدیلیاں آئی ہیں. مارس یعنی مریخ، مرکری یعنی عطارد، 2 ستاروں نے گھر بدلے ہیں. ان کو بھی ہم اس ہفتے میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ایریز سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے لیے تاریخیں، پھر جائیں گے ان ستاروں کی موومنٹس کے اوپر جو ہے. ابھی بھی میری آواز آپ کو اگر ڈبل آ رہی ہو، میں کوشش کروں گی اس پچ کو ہلکا رکھوں تاکہ جو ہے آپ کو اس کا وہ بگ نہ کرے، اس کا ساؤنڈ پھٹا ہوا ہے ذرا. جی جب میں لاسٹ ہاروسکوپ کلوز کر رہی تھی ایریز تو میں نے اس میں کہا تھا 8 اور 9 سپٹمبر اپنے فائنینسز میں آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے. اس میں آپ نے کوئی بھی لاپرواہی نہیں کرنی. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان 2 ستاروں میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے اپنے فائنینسز سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کو لے کے. اس کے بعد 10 سپٹمبر سے لے کے 16 سپٹمبر تک میرے ایریز الحمدللہ ریگارڈنگ کریئر آپ سیف زون میں ہیں. یہ جو ٹائم ہے 10 سپٹمبر سے 16 سپٹمبر یہ ہمارے ایریز اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے وہ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، آپ کو بینیفٹ دے رہا ہے، آپ کے لیے صورتحال کو بہتر کرنے جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو ہے جن لوگوں نے اس عرصے میں کوئی انٹرنیشنل ٹریولنگ کرنی ہے، یا میرے جن ایریز بہن بھائیوں نے کوئی امپورٹنٹ اپنا پیپر ورک سے جڑا ہوا کوئی کام انجام پذیر دینا ہے، کسی دوست کی مدد چاہیے، کوئی اپنے کریئر میں کوئی بریک تھرو کرنا ہے،
کوئی اپنا ڈاکیومنٹ سے جڑا ہوا کام، چاہے وہ کسی سرکاری دفتر میں اسٹک ہے، وہ کسی کورٹ میں اسٹک ہے، میرے رب نے چاہا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کا رکا ہوا کام جو ہے انجام پذیر ہونا چاہیے ٹل دی 16th آف سپٹمبر. آپ کا کام ہے کوشش کرنا، اور بھاگ میرا رب خود بخود لگائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایریز، وہ جو میں ایک چیز آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو ہے ریلیشن شپ ایریا میں، چاہے وہ سوشل ریلیشنز ہیں، ازدواجی ریلیشن شپ ہے، یا آپ کی جو ہے وہ جڑی ہوئی کہانی ہے اپنے بزنس ریلیشنز، لائف ریلیشن شپ، یا آپ کے جو ہے معاملات اپنے جو ہے سوشل ریلیشن شپ. اٹک رہی ہوں میں بہت زیادہ، میں اس کو پھر سے ایک باری کہتی ہوں. جو ہمارے ایریز کے ریلیشنز ہیں، سوشل ہو گئے، بزنس ہو گئے، اور آپ کی لائف ریلیشن شپ. نو ایم اوکے. تو یہاں پہ ایک ستارہ 30th آف اگست سے جو آیا تھا، اس نے اس میں ٹھنڈے ہوا کے جھونکے ڈالنے شروع کر دیے تھے. تو 2 سپٹمبر کے ہفتے میں اللہ کرے کہ وہ جھونکے اب جو ہے ستارہ جو ہے اس کی جو پوزیشن ہے میچور ہو چکی ہونی چاہیے. جب پوزیشن میچور ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات بھی جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ وہ اثرات آپ کو محسوس بھی ہوں اور آپ کو ان سے فائدہ بھی پہنچے. اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں ایک چیز جو ہے ایریز، اگر ہمارے ایریز کوئی انٹرنیشنل ہجرت یا نیشنل لیول کی ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ستارہ از پرفیکٹلی فائن. سسرال والوں سے تعلقات ہیں، اس میں ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ بہت بہتر نظر آ رہی ہے. اس میں ستارہ آپ کی، اس کی جو موجودگی ہے وہ آپ کی بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ دے کے جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے نئے رشتے بنے یا پرانے رشتے، چاہے آپ کا سسرال ہے ایریز، آپ کی خاندانی رشتہ داریاں ہیں یا آپ کے سبلنگز ہیں، ایک مفاہمت کا جو ہے سلسلہ جو ہے یہ ستارہ انڈیکیٹ کر رہا ہے. اچھا، اب ایک ستارہ جس نے ہجرت کی تھی، یہاں سے مائیگریٹ کیا تھا جو ہے 5th آف سپٹمبر کو. لیکن میں ایریز جو آپ لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میں حیران ہو جاتی ہوں جو ہم قیامت کے قریب آ رہے ہیں، جو ہمارا آخری اینڈ آف ورلڈ کا سفر شروع ہے، جو آپ لوگ کہیں گے سیریس باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جو میری پری گل ہے، میری کیٹو جو ہے، جو حرکتیں کر رہی ہے نا، اب دیکھو اس کو پتہ چلا میرا ذکر ہو رہا ہے. تو جو ہے وہ پتہ نہیں، آپ مجھے پاگل نہ سمجھیے گا کہ اتنے سیریس ٹاپک پہ میں مسکرا نہیں سکتی، لیکن ارریزسٹیبل ہے اسمائل کرنا اس وقت اس کو شرارتوں کو دیکھتے ہوئے. تو جی یہ جو ستارہ ہے 5 سپٹمبر سے لے کے، اب دیکھیں جو میں یہی سمجھانا چاہ رہی تھی کہ ان کا قیام لمبا ہو گیا ہے. جو برے آتے ہیں ان کا قیام لمبا ہو جاتا ہے. اب یہ یہاں سے موو کرے گا آلموسٹ نومبر کے اندر جو ہے نا، اور لیکن ٹل دین آپ نے اب کیئرفل ہو جانا ہے ایریز جو ہے، کیونکہ آپ کو غصہ بہت آ سکتا ہے. ہوم لینڈ میں آپ کا غصہ اپنے اللہ نہ کرے پیرنٹس یا سگے جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بلاسٹ ہو سکتا ہے. گھر میں ایک بدامنی کسی سچویشن آ سکتی ہے، مزاج میں کڑواہٹ لے کے آ سکتا ہے. تو جو ہے اس وقت میں آپ کو یہاں پہ ان معاملات میں ذرا اپنا بہت دھیان کرنا ہے. اس کے بعد جو چیز اچھی بھی ہے، ظاہر ہے یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے کہ کبھی خوشی کبھی غم والا جو سینیریو ہے وہی ہمارے لیے جو ہے ایک جینے کا بہانہ ہوتا ہے. جاب ایریا ہو آپ کا، ہیلتھ ایریا ہو، اس میں ستارے کی پوزیشن بہت اچھی ہے. 10th آف سپٹمبر کو یعنی اسی ہفتے ایک اور ستارہ جو موو کر رہا ہے، تو پورا سپٹمبر جو ہے آپ کی جاب میں بہتری لے کے آئے گا. خدا نہ کرے ہمارے جو ایریز کوئی بیمار تھے، کوئی فزیکل کوئی ڈس آرڈر تھا، اب ان کے لیے اسپیڈی ریکوری کا سائن ہے اسی سپٹمبر کے اندر. تو انشاءاللہ تعالیٰ ستارہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک خوشحالی کا سائن بناتا ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہے جو میں لاسٹ میں جاتے جاتے کہوں گی، میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتی ہوں، ابلیسی پاور سے آپ نے پناہ مانگتے رہنا ہے. دجالی طاقتوں سے آپ نے اللہ کی امان مانگنی ہے.
हासदीन हो गए, बैक स्टैबिंग करने वाले हो गए, ट्रैफिक के मामलात में आपने मोहतात रहना है, आपने अपने ब्रेन एरिया पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना, आपने अपने दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं डालना, क्योंकि वहाँ पे भी जो सितारे की जो पोजीशन है वो ऑन एंड ऑफ जो है आपकी नींद उड़ा सकती है, साउंड स्लीप नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से दिमाग फिर इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेगा। और अल्लाह ना करे ये थोड़ी सी फ़ाइट आपकी बस और रह गई है। अगर मैं आपसे मिल मिला के दोनों को कहूँ, जो मार्स का फॉल भी है और इस सितारे का भी है, तो ये मिल मिला के जो है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जो केयर है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये नवंबर तक का टाइम है। अच्छा है वक्त, बुरा है, उसकी ये खूबसूरती है कि बहरहाल उसने गुज़र ही जाना है। मुझे आप लोगों से मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि एक बादशाह ने अपने महल में टास्क दिया अपने अक्लमंद वज़ीरों को कि मेरी अंगूठी पे खूबसूरत सा जुमला लिख के लेके आओ। तो एक बहुत ही अक्लमंद वज़ीर था, उसने लिखा जो है नहीं मैं भूल गई हूँ स्टोरी जो है, मैं आज थोड़ा सा घूमी हुई हूँ तो वो स्टोरी मैं भूल गई हूँ कि वो कौन सी स्टोरी थी। वक्त ये है कि देखिए वक्त की खूबसूरती है, बुरे वक्त को भी गुजारना है एरीज़ हमने, और अच्छे वक्त को भी गुजारना है। अभी अब अगर हमें ये पता चल रहा है इस रोड मैप के ज़रिए कि आगे हमारे लिए चीज़ें बेहतर हैं, तो फिर हम क्यों अब उस टाइम के आने का इंतज़ार करें। हम अपने आज को भी तो बेहतर कर सकते हैं ना, ताकि ये जो वक्त है ये आसान हो जाए। वरना जो बुरा वक्त होता है वो सदियों के बराबर हमें लगने लग जाता है। तो क्यों उस वक्त के इंतज़ार में अपने आप को घुलाया जाए या अपने आप को हलकान किया जाए। क्यों ना आज ही से इरादा कर लिया जाए कि हमने खुश रहना है, हमने सुबह से शाम तक की ज़िंदगी प्लान करनी है, हमने अगले सालों की प्लानिंग नहीं करनी है। तो प्लीज़ इस बात पे सोचिएगा, आपको इससे यकीन जानिए फ़ायदा होगा। जी आगे अब बारी है हमारे ज़ोन ए के दूसरे सितारे की, टॉरस यानी कि बुर्ज सौर वालों की जो है, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में बे से, इंग्लिश में बी से अगर आपका नाम शुरू होता हो, तो आप इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं। टॉरियंस सबसे पहले तारीख़ें नोट कर लीजिए। 8th ऑफ सितंबर से हम इसे शुरू करेंगे, 16th ऑफ सितंबर पे हम इसे एंड करेंगे। यानी ये यहाँ तक का जो है वो हमारा सितारे का राउंड चलेगा इस हफ्ते की तारीख़ों का। अब हम देखते हैं कि क्या कहते हैं इस हफ्ते के सितारे। 2 सितारे तब्दीली आई आसमानी काउंसिल में। मेरे टॉरियंस के लिए कहाँ वार्निंग है और कहाँ जो है ब्लेसिंग है, उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं जी। टॉरियंस जो है 8th और 9th, जब मैं पिछली बार हम इस पर क्लोज़ किया था अपना हॉरोस्कोप, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि रिलेशनशिप, अज़दवाजी ज़िंदगी, कारोबारी रिलेशनशिप थोड़ा सा वाइजली डील कीजिएगा, ताकि कोई भी तनाव या दबाव या रिफ्ट आपके ताल्लुकात को डिस्टर्ब ना कर सके। हो भी सकता है ना किया हो, लेकिन जो है सितारा क्योंकि थोड़ा सा वीक था तो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता था। 10th, 11th और 12th सितंबर अल्लाह करे, क्योंकि फाइनेंशियल हाउस में इस वक्त सितारा बहुत पावरफुल है टॉरियंस। ये वो वक्त है जिसमें अगर आप अपनी इनकम, अपने माली वसाइल बढ़ाना चाहते हो, इससे ब्लेसफुल टाइम आपको नहीं मिल सकता जायज़ और हलाल तरीक़ों से इंशाअल्लाह ताला। और चाहे रिकवरी करनी है आप लोगों ने, तो ये टाइम आपको फेवर दे के रब के हुक्म से जाएगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो भी ये सितारा आपकी मदद करेगा, आपके रास्तों को आसान करेगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे जो इसकी मौजूदगी है। देन 13th ऑफ सितंबर से 16th ऑफ सितंबर तक आप अल्हम्दुलिल्लाह तब भी आप सेफ जोन में है टॉरियंस। ये टाइम हमारे टॉरियंस स्टूडेंट्स को भी फेवर कर रहा है। यही टाइम हमारे टॉरियंस जो है ज़ाती कारोबार करने वालों को भी फेवर कर रहा है। ये टाइम जो है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को भी फेवर कर रहा है। ये टाइम जो है आपका कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम अगर होना है,
تو اس میں بھی یہ ستارہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی لیے مددگار ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اللہ پاک آپ لوگوں کے رستوں کو بہت آسانیاں ہوں اللہ کے حکم سے. اس کے علاوہ اب آتے ہیں ان تبدیلیوں پہ جو کہ اس ہفتے میں ہوئی ہیں. ایک ہوئی ہے جی 5 سپٹمبر، لاسٹ ویک ہوئی تھی، لیکن میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس کو میں اگلے ہفتے میں ہم پڑھیں گے. ٹورینز، اس وقت میں آپ لوگوں نے کم سے کم چلیں 1.5 month کا ذہن میں رکھیے گا. ایگزیکٹ ڈیٹ میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں شیئر کروں گی. آپ لوگوں نے ٹورینز کیا کرنا ہے، رشتہ داریاں، سسرالی معاملات، جو ہے خاندانی تعلقات میں بہت محتاط ہو جانا ہے. کوئی آپ کے جذبات کو اکسانے کی بھی کوشش کرے کہ ٹورینز کا جو ہے وہ ایک انسٹنٹ ری ایکشن یا جلالی مزاج جو ہے کوئی خرابی پیدا کرے، آپ نے میری بات کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ اس کا امکان موجود ہے کہ یہ یہاں پہ جو ہے کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کر کے آپ کے تعلقات کو یا آپ کے جو ہے مسائل کو بڑھا سکتا ہے. اللہ نہ کرے آپ نے اس کا شکار نہیں ہونا. دوسری جو سب سے اہم بات ہے، وہ ٹورینز جو کہیں اگر مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، یا پوسٹنگ یا تبادلہ لینا چاہتے ہیں، اگر اس وقت ایسا ممکن نہ ہو پائے، آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی، آپ نے پازیٹیولی لگے رہنا ہے. انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. یہ ستارہ اس کا زیادہ لمبا قیام یہاں پہ نہیں ہے. اور دوسرا، اگر آپ کی ڈومیسٹک ٹریولنگ زیادہ ہے تو صدقہ دیے بغیر آپ نے سفر نہیں کرنا. آپ نے سفر کرتے وقت جو ہے ضرور صدقہ دے کے اپنا ٹریول پلان کرنا ہے. اس کے بعد 10 سپٹمبر کو ایک ستارے نے اور جگہ بدلی اور بدلے گا اسی ویک میں. اچھا، وہ شکر ہے آپ کو بہت فیور کر رہا ہے ٹورینز، آپ کے بچوں والے ہاؤس میں فیور کر رہا ہے، یعنی بچوں کے معاملات میں اب آپ کی گرپ اچھی ہو سکتی ہے، آپ بڑے ایزیلی اپنے بچوں کو ہینڈل کر سکیں گے. یعنی اس وقت یہ ستارہ جو ہے وہ آپ کے معاملات کو بہت بہتر طریقے سے نپٹانے کی کوشش کرے گا. تو جو ہے یہاں پہ اس وقت اور رومانس ایریا میں کوئی مزیدار کلک ہو سکتا ہے، کوئی بڑا مزیدار بریک تھرو ہو سکتا ہے، کوئی ایک ایسی چیز جو کہ آپ کو خوش کر کے جا سکتی ہے. تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جہاں جیسا یہاں پہ ہمیں انڈیکیٹ ہو رہا ہے. یعنی رومانس ایریا بریلینٹ ہو گیا ہے. پہلے ایک ستارہ اچھا تھا، 10 سپٹمبر کو ایک اور نے قدم رکھا ہے، تو یہ رومانس ایریا کو بہتر کرے گا. ٹورینز اور بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں وہاں پہ یہ بہت زیادہ بہتریاں کر سکتا ہے. اس کے بعد 30 اگست کو ایک ستارے نے جو جگہ بدلی تھی ٹورینز، اس نے ٹھیک کرنا ہے میرے ٹورینز کا جاب ایریا. کافی حد تک جاب ایمبیانس بہتر ہوگا. وہ لوگ جو جاب کی تلاش میں تھے اور خرابی تھی یا نہیں ہو پا رہا تھا، تو وہاں پہ بھی ستارہ اب آپ کے لیے پازیٹیو کرے گا، یعنی آپ کے جاب ایریا کو بہتر کرے گا. اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ جو کوئی بیمار تھے ان کو غیب سے اللہ پاک شفا دیں گے، ریکوری کا فیز ان کے لیے شروع ہو جائے گا. اور اللہ کرے کہ آپ کو اب تک وہ محسوس بھی ہو چکا ہو، کیونکہ جب تک ہم بات کر رہے ہیں اس کا 2nd ویک یہاں پہ شروع ہے، اب تک ستارہ جو ہے وہ میچور ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بعد جی آگے چلتے ہیں. دوستی والے ایریا میں جو ہے ٹورینز، اس میں بھی آپ نے بہت وائزلی چلنا ہے. اگر آپ اپنا فرینڈشپ سرکل یا آپ اپنی دوستی کو بریک نہیں کرنا چاہتے ہو، تو پھر آپ ان کو وائزلی ڈیل کریں گے. آپ بالکل وہاں پہ ان کو فور گرانٹیڈ نہیں لوگے. اور جو لاسٹ وارننگ ہے، آپ نے ٹریفک کے معاملات میں محتاط رہنا ہے، حاسدین سے اللہ کی امان مانگنی ہے. اپنے اندر ڈپریشن، اداسی، ایک میرے ٹورینز اور ایک ہمارے ایریز، بالکل نہیں آنے دینی ہے. میں آپ دونوں ستاروں سے، جو میرے زون اے کے پہلے 2 ستارے ہیں، میری آپ لوگوں سے یہی التجا ہے، جتنا استغفار پڑھو گے، جتنا لاحول پڑھو گے، جتنا درود شریف پڑھو گے، اتنا جو ہے اس کا شکار آپ نہیں ہوں گے. تو آپ نے بھی جو ہے دونوں ستاروں نے میرے زون اے کے کوشش کیجئے اچھی نیند لیجئے، ورنہ ڈاکٹرز کیا کریں گے، ریلیکسنس پہ ڈال دیں گے، اینٹی ڈپریسنگس پہ ڈال دیں گے، اور یہ کوئی حل نہیں ہے. آپ کے پاس قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے.
آپ ڈھونڈ کے تو دیکھیے، سورت والضحیٰ کو اینٹی ڈپریسنگ کہا گیا ہے. رات کو سونے سے پہلے صرف 3 مرتبہ اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیے. یہ تب اس کا نزول ہوا تھا، نازل ہوئی تھی، جب ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم پہ وحی آنا رک گئی تھی اور ان کو لگتا تھا شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. تو اس کا جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی بڑی خوبصورت باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو اللہ اس سے مدد لیجئے. باقی بھی جو میں نے آپ سے چیزیں کہیں وہ بھی آپ کی مدد کریں گی. اور یہ ہفتہ اللہ کے فضل سے جو ہے 16 سپٹمبر تک سیف ہے. اور صرف 10th 11th اور 12 سپٹمبر میں اگر پیسے آ رہے ہیں تو خوش فہم ہو کے کہیں بہت سپینڈنگ کی طرف نہیں چلے جانا، بغیر سوچے سمجھے وائزلی سپینڈنگ کو، سینسیبل سپینڈنگ کو میں یہاں پہ اس وقت انکریج کروں گی آپ لوگوں کے لیے. اگلا ستارہ آ گیا جی جیمنائی، یعنی کہ برج جوزا. جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام انگلش میں کنگ والا کے اور کوئین والا کیو سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہو اور آپ کے پاس اگر تاریخ پیدائش نہ ہو تو یہ ستارہ آپ کی بالکل ہیلپ کرے گا. اس کا ہم سٹارٹ کریں گے 8 سپٹمبر سے، ہم اسے شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے 16 سپٹمبر پہ. 2 ستاروں نے جگہ بدلی ہے، وہ کہاں وارننگ دے رہے ہیں جیمنائز، کہاں بلیسنگ دے رہے ہیں، اس کو بھی ابھی ڈسکس کریں گے. پہلے ہم آ جائیں گے یہ ہفتہ کیسا رہے گا. جی تاریخوں کی بات کرتے ہیں. آپ کو میں نے یاد ہے کہ آپ کو ریوائنڈ کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلا ہاروسکوپ نکال کے، اور اللہ نہ کرے کہ اس نے کوئی بھی ڈیمیج ذرا سا بھی آپ کو کرنے کی کوشش کی ہو. تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ 8 اور 9 کی جو 2 تاریخیں ہیں اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جاب ہاؤس کی نیت سے اور اپنی ہیلتھ کی نیت سے کوئی بھی چیز حسب توفیق جو ہے آپ نے صدقہ یا خیرات کر دینی ہے. ہوپفلی اللہ کرے کہ آپ کو کوئی بھی ڈیمیج اس نے نہ کیا ہو. 10th 11th اور 12 سپٹمبر ذرا لائٹ ڈیز ہیں. آپ کا پارٹنر ہے، لائف پارٹنر ہے، اس وقت پازیٹیولی اس کی اسٹرینتھ میرے جیمنائز کو فیل ہوگی. سوشلی آپ کا ہینگ آؤٹ کرنے میں ستارہ آپ کو کانفیڈنس دے گا. نئے ورک الائنسز بھی آپ کے بن سکتے ہیں، نئے انویسٹرز یا نئے فائنینسز بھی آپ کو مل سکتے ہیں. تو اللہ یہاں پہ آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں. دین 13 اور 14 جو ہے سپٹمبر کی جو 2 تاریخیں ہیں یہ ہمیں آپ کو کہتی ہیں کہ ہم آپ کو احتیاط کرنے کو کہیں. جہاں پہ بھی معاملات آتے ہیں آپ کے فائنینسز کے، آپ کے خانہ مال سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں، اپنی قیمتی چیزوں کا بھی دھیان رکھیے گا. آلریڈی جو 1 ستارہ یہاں پہ آیا ہے 5 سپٹمبر کو جو جیمنائز، اور یہ یہاں پہ 1.5 منتھ تو رہے گا. اب آپ نے چکنے ہو جانا ہے، آپ نے اپنی بجٹنگ بنانی ہے ابھی سے. اسی ہفتے سے آپ نے اپنے اوپر فضول سپینڈنگ کا دروازہ فار دا ٹائم بینگ آپ بالکل اسے کلوز کر دیں گے، تاکہ جو ہے کسی قسم کا بھی جو چیز ہے وہ آپ کو یہاں پہ پریشان نہ کرے، آپ پہ کسی قسم کا بھی جو ہے مالی دباؤ آپ کو سٹریس آؤٹ نہ کرے. اپنی قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے گا. کسی پہ اعتبار کرتے ہوئے 100 باری سوچیے گا، یا اتنا ہی کسی کو دیجیے گا جو کہ نہ بھی واپس آئے اور آپ لاس بیئر کر سکیں. دوسرا، اس وقت میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جلد بازی میں کسی قسم کی انویسٹمنٹ ابھی آپ نے روک دینی ہے. آپ نے پیسے کے اوپر بنیاں بن جانا ہے. جیسے شیخ صاحب کے بارے میں فرمایا جاتا ہے نا کہ وہ اپنے پیسے کو لے کے بہت سینسیبل ہوتے ہیں. تو اس وقت مجھے آپ سے وہی امید ہے کہ آپ کو وہی ہمیں سمجھداری مجھے آپ لوگوں کی یہاں پہ اللہ کرے کہ چاہیے. 15 اور 16 کی ڈیٹس پھر ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے، مینٹلی بھی پیسفل نظر آتے ہیں. ان ڈیٹس کو یہ ڈیٹس ہیں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو جیمنائی ان کو بھی فیور کر رہی ہیں. ان ڈیٹس میں اگر کوئی ویزا یا کوئی ڈاکیومنٹ کا نتیجہ آنا ہے، اللہ کرے پازیٹیو خبر آئے آپ لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ اگر کہیں انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے تو بھی دونوں ڈیٹس، کیا اس کے بعد بھی آنے والا ہفتہ جو ہے وہ آپ کے لیے
موافق ہے اگر آپ انٹرنیشنل ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیٹس اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے آپ کے لیے۔ ایک ستارے نے اور جگہ بدلی جیمنائز 10 سپٹمبر کو، یہ آپ کے گھر کے اندر بڑی پازیٹیو تبدیلیاں لے کے آ سکتا ہے، گھر کی تبدیلی، گھر والوں کے رویوں میں پازیٹیو تبدیلی۔ اللہ کرے کہ جو ہوم لینڈ کا سکون ہے وہ میرے جیمنائز کو اس وقت فل فلیج ملنا چاہیے، گھر میں خوشی اللہ کے فضل سے۔ تو جیمنائز کو میں پہلے بھی کہہ رہی ہوں کہ جو جیمنائز اس وقت کنوارے ہیں اور ریلیشن شپ میں جانا چاہتے ہیں، اس وقت اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ٹوٹتی لو لائف بھی جو ہے وہ جڑ سکتی ہے آپ لوگوں کی۔ لو لائف میں آپ کی ہوپس جڑنے کے امکانات موجود ہیں، یہاں تک کہ من پسند شادیوں کا موسم بھی جو ہے 30 اگست سے شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تو کئی لوگوں کے ساتھ ایسی کٹلک بھی جیمنائز کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ ٹوٹتی ریلیشن شپ جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے وہ پٹری پہ چڑھ سکتی ہے۔ اس وقت ستارہ لو لائف میں بھی کچھ بہتر ہوا ہے اور اس نے آپ کے سفوکیشن کو ختم کیا ہوگا، کیونکہ یہ یہاں پہ آ گیا تھا 30 اگست سے۔ دوسرا یہ کوزی کر رہا ہے آپ کے بچوں سے جو ریلیٹڈ معاملات تھے، جو آپ کو کوئی انسیکیورٹیز اگر پریشان کر رہی تھیں، تو اب اللہ کے حکم سے وہاں پہ بھی ستارہ جو ہے وہ پازیٹیو ہے۔ پھر میں دیکھ رہی ہوں دوستیوں میں آپ نے کیئرفل رہنا ہے، دوستیوں میں، اور ہمارے وہ جیمنائز جو ذاتی کاروبار کر رہے ہیں آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے، آپ کو بالکل لاپرواہی کی اس وقت اجازت نہیں ہے، اور جو ہے ذرا سمجھ کے چلیے گا، جلد بازی میں کوئی نیا کام شروع کرنے کی کوشش میں کوئی آپ کے لیے کوئی چیز، کوئی کانٹریکٹ کڑکی نہ ہو، ٹریپ نہ ہو، تو بہت سوچ سمجھ کے، یا جو چلتا ہے اس کو ایسے چلنے دیجیے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو ذاتی کاروبار میں ہیں، اور جو لوگ لائم لائٹ میں بھی ہیں، یا وہ لوگ جو اس میں ہیں، مطلب بہت محتاط رہیے گا، کیونکہ ستارے کی جو موجودگی ہے ابھی آپ لوگوں کے لیے ہمیں ذرا وارننگ دے رہی ہے کہ آپ کو کیئرفل رہنے کا کہا جائے۔ اس کے علاوہ دوستی والا ایریا بہت محتاط رہیے گا، اگر آپ دوستوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو پھر بڑا وائزلی دوستی والے ایریوں کو لے کے چلنا ہے۔ اللہ نہ کرے جو ہے 2023 جولائی کے بعد سے اب تک کوئی جو ہے آپ کا دوستی کا نقصان ہو نہ چکا ہو، تو اللہ کرے کہ جو ہے ابھی بھی ہم یہاں پہ ستارہ آپ کو محتاط رہنے کی انڈیکیشن دے رہا ہے۔ اور جی اس کے علاوہ جو ہے باقی ہم نے آپ کو ڈیٹس بھی بتا دی، نئے ستاروں کی جو ہے وہ بھی جو نئی ان کی پلیسمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا۔ اب میں چلتی ہوں، اگلا ستارہ ہے کینسر، یعنی کہ برج سرطان، اردو میں جن کے نام ہے سے، انگلش میں جن کے نام ایچ سے شروع ہوتے ہوں، اور ان کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہو، وہ بھی اس ستارے سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس ستارے سے مدد بالکل لے سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے جو ستارے ہیں ہمیں آپ کے لیے۔ ڈیٹس سب سے پہلے نوٹس کر لیجئے، 8 سپٹمبر سے ہم اسے شروع کریں گے، 8 سپٹمبر سے، اور ختم کریں گے 16 سپٹمبر کے اوپر جو ہے۔ جی 8 اور 9 سپٹمبر کی جو 2 تاریخیں ہیں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی جب کلوز کری تھی میں نے کہا تھا ویسے تو آپ سیف ہیں، لیکن اپنے بچوں کی نیت سے کوئی بھی چیز حسب توفیق جو ہے اس کو خیرات کر دیجیے گا، تاکہ اللہ نہ کرے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی جو معاملات ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب کریں، یا آپ کو اللہ نہ کرے کسی پریشانی سے گزرنا پڑے۔ تو یہاں پہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو اپنا ذرا سا محتاط رہنا پڑے گا۔ 10th 11th اور 12th جو ہے یہ جو 3 تاریخیں تھیں سپٹمبر کی، اس میں آپ کو ابھی بھی کہنا چاہوں گی کہ ورک لوڈ اگر آتا ہے تو کینسیرین بی اے فائٹر اور مینیج کیجئے گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے ہیلتھ پہ کوئی بوجھ آ رہا ہے، آپ کے سٹمک ایریا پہ کوئی بوجھ آ رہا ہے، اس کو بھی آپ نے مینیج کرنا ہے، ان 2 ایریاز میں بھی آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے۔ اپنے کولیگز کے ساتھ ذرا بنی بنائی رکھ کے چلنی ہے کینسیرینز،
मातहत स्टाफ के साथ ज़रा शफ़क़त से चलिए गा। 13th और 14th के दिन भी वैसे तो यहाँ पे एक सितारा आ चुका है पंगे कराने के लिए, लेकिन इस वक्त जो है आप एटलीस्ट सेफ़ हैं। इन 2 तारीख़ों में तो आपका सितारा सिक्योर है। 15th और 16th में भी ख़र्चों की इंडिकेशन कर रहा है इन 2 तारीख़ों में, तो ज़रा सेंसिबल स्पेंडिंग की तरफ जाना है। अगर तो नागुज़ीर है, क्योंकि जो आजकल के हालात हैं रिसेशन के, तो अब तो मेरा ख़्याल है कि अगर तो कोई नागुज़ीर ख़र्चा है तो उसमें तो मैं आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन अगर रोका जा सकता है या अगर इसे टाला जा सकता है तो बिल्कुल आप जो है ये फ़ैसला ले लीजिएगा, ताकि जो है यहाँ पे आपको कोई चीज़ अपसेट ना करे, परेशान ना करे। 15th और 16th की जो 2 तारीख़ें हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, ये वाला जो वक्त है कैंसेरियंस, ये आपको जो है क्या कहते हैं, अभी भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं कैंसेरियन, उनको बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि कश्तियाँ जलानी पड़ेंगी। मैं हर बारी ये जुमला बोलती हूँ, क्योंकि ये वाला सितारा या डिले वाले डिलेमा से गुजारेगा, या ये आपके फोकस को जम के काम नहीं आपको करने देगा। यहाँ तक कि जिनके पेपर वर्क फंसे हुए हैं, जिन कैंसेरियंस के किसी दफ्तरों में या किसी कोर्ट्स के अंदर, उसमें भी ये डिले वाला डिलेमा दिखा रहा है, या कोई वीज़ा प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे ज़रा स्लो है इसकी पोजीशन। तो जब तक स्लो है मैं आपको इसका सपना दिखा नहीं सकती, क्योंकि अभी भी जो है यहाँ पे ये ज़रा स्लो ही मूव कर रहा है। तो कोई बात नहीं, ताख़ीर बेहतर है रिफ्यूज़ल से या रिजेक्शन से। तो मेरा ख़्याल है इसको अगर आपको वो तारीख़ मिल जाती है या आपको कोई वेट टाइम मिल जाता है, तो ये मैं कह सकती हूँ कि इसमें आप लोगों की बेहतरी है। उसके बाद जब मैं आगे चलती हूँ जी, जो बिज़नेस वाले मेरे कैंसेरियंस बहन भाई हैं, बहुत ज़्यादा मोहतात होकर चलेंगे। वो मेरे कैंसेरियंस जो लाइमलाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आप भी बहुत मोहतात होकर चलिए। कोई ऐसा आपसे गुनाह ना हो जाए या गलती ना हो जाए, अल्लाह ना करे, जो कल को आपको स्कैंडलाइज कर दे, आपकी रेपुटेशन को डेंट डाल के जाए। तो यहाँ पे आपको ज़रा केयरफुल ही अभी चलना है। रूहानियत वाला सितारा बहुत माशाल्लाह सॉलिड है, अपग्रेड है। तो जितने वीक एरियाज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अगर आप उन वीक एरियाज़ के लिए अपनी दुआएं बढ़ा दोगे, तो मैं तो आप मुझे बल्कि गलत साबित करार दे सकते हैं, क्योंकि दुआ तकदीर को बदल सकती है और सदका रद्दे बला कहा जाता है। अब मैं आ रही हूँ आपको सदक़े का जो मुझे लेसन ये एक नसीहत करनी है। 5 सितंबर से जो सितारा फॉल कर गया है, आपने क्या करना है, बजाय इसके कि आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आए, आपका टेम्परामेंट आउट हो, उससे ये बेहतर है कि इस वक्त आपने फ़ाइट करनी है, अपने लिए दुआ करनी है। आपका इसमें आज़म बहुत ही प्यारा है, वो है या अल्लाह हो या लतीफ़ो, अल्लाह का नाम ठंडा, हवा के ठंडे झोंके की तरह ठंडा सा नाम है, ताकि आपके मिजाज में भी ये ठंडक को उतारेगा। कड़वापन, बिटरपन, उससे आपको जो है ना बिटर नहीं होंगे आप। तो जो है गाहे बगाहे वीकली एनी काइंड ऑफ मीट आपने क्या करना है, एवरी ट्यूसडे का लगा लेना है अलार्म, और आपने एवरी ट्यूसडे बर्ड्स को डाल देना है। ये आपने मेरी बात माननी है, ठीक है। एवरी ट्यूसडे आप बर्ड्स को डालेंगे मीट, ताकि जो है वो आपके लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई चीज़ भी आपके रास्ते में, आपके रिलेशनशिप में या आपकी ज़ात को जो है वो डैमेज ना करे। अब जो एक और सितारे ने जगह बदली थी कैंसेरियंस, 10 सितंबर को बदली, ये आपके लिए क्या कर रहा है, और एक ने 30 अगस्त को बदली थी। चले मैं इसकी तरतीब को ठीक करती हूँ। एक ने बदली थी 22 अगस्त, एक ने बदली थी 30 अगस्त, और एक ने बदली 10 सितंबर। अब ये बड़े मज़े के काम करेगा। एक तो आपके रिलेशनशिप को जो है कैंसर बहुत बेहतर बनाएगा, बहन भाई, माँ बाप, आपका ससुराल, आपके ख़ानदान के जो ताल्लुकात होते हैं उनको बेहतर बनाएगा। फिर वो कैंसेरियंस जो चाहते हैं कि उनकी कहीं हिजरत उनको आ जाए, या वो कहीं
چلے جائیں یا وہ کہیں جو ہے کہیں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی راستوں کو آسان کر رہا ہے. جو کینسیرینس کہیں ہجرت کرنا چاہتے ہیں یا شفٹ ہونا چاہتے ہیں، اور ان کے راستے آسان کرے گا، تعلقات کو بہتر بنائے گا، رشتوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرے گا. وہ لوگ، وہ کینسیرین جو ری یونین یا آپ کے ساتھ لوگ ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں، تو بڑا مبارک ٹائم ہے. اور رشتے نبھانا ہی زندگی کا اصل حسن ہے، یاد رکھیے گا. اور اسی کا امتحان ہے جس کی معافی نہیں ہوگی، حقوق العباد کی معافی نہیں ہوگی. جو لوگ قطع رحمی کا اعلان کر دیتے ہیں، اس سے بڑا جو ہے وہ گناہ اور کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو ساری اس وقت تفصیلات فراہم کی ہیں ایمانداری کے ساتھ، اور یہ میرا خاصہ ہے، یہ میری خصوصیت ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی تشنگی لگے تو آپ کا فیڈ بیک میرے لیے لرننگ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں کہیں لال گھنٹی کا بٹن آپ کو بالکل نظر آئے گا، جاتے جاتے اس کو ٹک مار دیجئے گا تاکہ آپ میرے فیملی ممبر بن جائیں اور میں آپ لوگوں کے گھروں میں بغیر ڈور بیل بجائے چھم سے آ جائے کروں. اور اس کے علاوہ جب تک زون سی ختم نہیں ہوتا پلیز ابھی ریموٹ کو رکھ دیجئے گا، تھوڑا سا ٹائم ہے، زون سی میں بھی میرا ساتھ دیجئے، پھر ہم ایک ہی ساتھ گڈ بائی کہہ کے گھروں گھر ہی چلے جائیں گے. تو چھوٹی سی ملاقات چھوٹی سی بریک ہے، پھر ہوتی ہے ملاقات. آپ کو پتہ ہے پانی پینا پڑتا ہے تاکہ میری آواز، جو آج تو میں بہت فمبل کیا ہے شروع میں کیونکہ وہ بس تھوڑا سا ایسا پرابلم تھا، کبھی کبھی عجیب سا گندا ہیومیڈیٹی والا ویدر ہے تو وہ ایک آپ پہ ہٹ کر جاتا ہے موسم جو ہے. تو آج تھوڑا سا مجھے شکر ہے کہ اب میں بہتر ہو گئی ہوں. میں نے ٹینگ پیا ہے پھر تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ چینی پی کے میں نے بات شروع کی ہے. تو ملتے ہیں جی چھوٹی سی بریک کے بعد زون بی والوں سے. آپ ابھی کہیں نہیں جائیں گے، اسٹے ود اس. تھینک یو.